یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البشر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صلوات پڑھیے بلند آواز آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی حاضرین محترم موالیان ولی حق ہم بحیثیت قوم قبروں کی پرستش نہیں کرتے قبروں کے پجاری ہم نہیں لیکن تعظیم کرتے ہیں ان قبروں کی جو قبریں ان ہستیوں سے منسوب ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اس کی احادیت کے لیے قبروں میں دفن ہونا پسند فرمایا ہم ویسے عالی شان مقبروں کی عزت نہیں کرتے بسم اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ سونے کے دروازے ہوں بہت زیادہ صحن ہوں بہت خوبصورت
مزار انور ہو تو پھر ہم تعظیم کریں. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ربضہ کے صحرا میں اجڑی ہوئی قبر سے سچائی کی خیرات لیتی. بہت شکریہ مہربانی. اب اگر کسی نے مخدومہ عالمین کے مزار انور کو منہدم کیا تو ہمارا احتجاج تو ہے، لیکن ہمارے لیے جنت البقیع اتنی ہی محترم ہے، اتنی ہی قابل عزت ہے جتنی مزار کے ہوتے ہوئے تھی. لیکن جنہوں نے منہدم کیا ہے انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا. سامنے روضہ رسول ہے، 100 گز کا فاصلہ. جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. سامنے ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں بہت سی قبریں. ان قبروں میں سے ایک نشان مخدوم عالمین کا، 4 ائمہ کی، سیدہ ام البنین کا، جناب عثمان بن مظعون کا بھی. وہاں بہت سی قبریں ہیں. ان پہ کسی زمانے میں مزار فاطمی عہد میں تعمیر کیا گیا، اس سے پہلے بھی تھا. لیکن یہ یاد رہے کہ اسے گرانے کے بعد لوگ خود ایک عزت سے محروم ہو گئے. گرانے والے خود ایک اعزاز سے محروم ہو گئے. اور میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، روضہ رسول کی تعظیم کرنے والے، وہاں جالی کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھنے والے یہ نہیں جانتے کہ نبیوں کے سلطان آج اس پکی قبر میں نہیں، اس کچی قبر میں ہیں جسے منہدم کر دیا گیا. تو میرے محترم سامعین، یہ جو عزت و شرف ہے، کسی مزار نے سیدہ کو شرف نہیں دینا. بس یہ اذہان عالیہ میں رہے کہ فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، رسول کی بیٹی کا مزار گرا دینے سے بیٹیاں 4 نہیں ہو جائیں گی. بہت شکریہ نوازش. وہ ایک تھی، بسم اللہ، وہ ایک تھی، ایک ہے، ایک ہی رہے گی، کیونکہ ایک ہی دروازہ ہے جس پر کائنات نے رسول کو رکتے دیکھا. اور پھر بابا جی قرآن کی پوری سورہ مبارکہ، سورہ کوثر، بڑا بیدار مجمع ہے، بڑا خوبصورت آپ سن رہے ہیں. اور اس کا اجر تو مالک ہی آپ کو عطا کریں گے کہ 8 شوال کو آپ جہاں مجلس کے لیے موجود ہیں. مخدومہ کی فضیلت میں ایک ایسی سورت اللہ نے اتاری ہے جو پورے قرآن کی سورت ہے. جہاں بات پہنچ گئی میں ان کا شکر گزار، بہت شکریہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ہم نے آپ کو الکوثر عطا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس اپنے رب کے لیے صلات پڑھو. اگر صلات کے معنی نماز ہیں تو رسول پہلے نہیں پڑھتے تھے. رسول تو اتنی پڑھتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل، کہ رات کے ایک حصے میں پڑھ لیا کرو، باقی آرام کیا کرو. اللہ پسند نہیں کرتا کہ میری عبادت میں آپ کے پیروں میں ورم آ جائے. وہ جو اللہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کم کم پڑھا کرو، اب وہ کہہ رہا ہے پڑھا کرو. اس کا مطلب ہے کہ نزول سیدہ فاطمہ بیٹی کی آمد نہیں، مصطفیٰ پہ نماز کا وجوب ہے. اللہ یا رسول
پھر یہ بھی ذہن میں رہے، یہ بادشاہ جی جو میں نے 1 اور 4 کی بات کی، یہ تو مورخین کا جھگڑا ہے نا، محدثین کا، مصنفین کا، مؤلفین کا، کہ 1 ہے یا 4۔ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کو تو خبر ہے کہ میں نے 1 بار ہی کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا کہنا، دوسری بار تو نہیں کہا۔ لیکن اس کے باوجود ایک آیے مبارکہ ہے جس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ سورہ کوثر پہ 20 جمادی الثانی پہ میں 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور سرکار سے بھی دعا لوں، کیونکہ میں نے اسی حویلی کے صحن میں پہلی مجلس پڑھنے سے پہلے 4 مصرے پڑھ کے بڑے بادشاہ جی سے دعا لی تھی اور وہیں سے ذاکری آغاز ہوئی تھی۔ میرا دل ہے وہ 4 مصرے جو میں نے بادشاہ جی کو سنائے تھے نا، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ آج سے 26 سال پہلے کی بات ہے اور وہ میں 4 مصرے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ فضائے دشت میں لو تھی، فضائے دشت میں لو تھی، اب میں اسے نہیں سمجھا سکتا جو لو کو لو کہتا ہوں۔ فضائے دشت میں لو تھی مگر صبا کر دی، سکوت جاں کو زبان ولا عطا کر دی، میں خواہشات کی مٹی میں دفن ہونے لگا، علی کے ذکر نے پھر زندگی عطا کر دی۔ یہ وہ 4 مصرے جہاں سے میں نے آغاز کی۔ وہ 2 مصرے قبلہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے نا ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، بے نشان رہے گا، بے نام رہے گا۔ تو پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے، پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ آپ سلام جی، بہت شکریہ۔ پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا۔ یہ جو اللہ نے کہا ان شانیہ کا هو الابتر، تو یہ جو قبر گرانے والے ہیں، یہ جو مزار گرانے والے ہیں، یہ رسول کی اولاد کے دشمن ہیں، اور جو اولاد کا دشمن ہے، اولاد رسول کا دشمن ہے، وہ بے اولاد ہے۔ جو اولاد رسول کا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے۔ اس کا مطلب ہے اولاد رسول سے دشمنی ہو تو گھر میں 18 لڑکے بھی ہوں تو واجب ہے کسی کو اپنا نہ سمجھے۔ اگر دشمنی اولاد رسول سے تو یہ جو مزار گرایا گیا، بسم اللہ، تو یہ دشمنی کی دلیل دی گئی نا کہ ہمیں عداوت ہے۔ اور یہ جیسے میرے مولا حسن نے سمجھایا نا، تو دربار میں میرے مولا تشریف فرماتے، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ دربار کون سا تھا، تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے، بندہ بھی میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، میں حکم کی تعمیل کروں گا کیونکہ آداب ممبر ہیں، تہذیب ممبر ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو کسی نے کہا جی حسن ذرا اپنا تعارف کروا دے، تو مولا نے فرمایا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، پہلے تو بتا تو کون ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا جی میں فلاں بن فلاں ہوں۔ مولا نے فرمایا ہم تو وہ آواز بھی سنتے ہیں جو سنائی نہیں دیتی، لیکن یہ دربار والوں نے نہیں سنا۔ ذرا میں عادل باپ کا عادل بیٹا ہوں، میرے قریب آ، یہاں کھڑا ہو کے بتا تیرا کیا تعارف ہے۔ وہ قریب آ گیا، بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی میں فلاں بن فلاں۔ مولا نے فرمایا یہ جو تو بن فلاں کہہ رہا ہے، یہ جو تو باپ کا نام بتا رہا ہے، یہ وہی نہیں ہے جس نے میرے نانا کو اب تک کہا تھا؟ کہنے لگا جی وہی ہے۔ مولا نے فرمایا پھر تو نے نہیں پڑھا ان شانیہ کا هو الابتر؟ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا ہے؟ جی آپ سلامت ہیں۔ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا؟ یہ میرے مولا نے سمجھایا۔ تو وہ جو 1:4 کی بحث ہے وہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم۔ اور میرا حبیب جب قرآن پڑھنے کے بعد، اور فمن حاجک
فیہ من بعد ما جاک من العلم، علم سے مراد یہاں قرآن۔ جب قرآن آنے کے بعد میرا حبیب پھر لوگ تم سے دلیل مانگے تو پھر دوبارہ دلیل نہ پڑھ، پھر قرآن نہ پڑھ، پھر کیا کرنا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بادشاہ جی پتہ نہیں یہ مجمع کتنی بلندی پہ اس فکرے کو سنے گا۔ مالک الملک نے فرمایا میرا حبیب جب تو قرآن پڑھ دے اور لوگ قرآن کی نہ مانے تو پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے آنا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے۔ جہاں قرآن کا بس نہیں چلتا پھر ان کو لے آنا، ان سے کہنا تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے، بولو تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اب بیٹے جب اعلان مسجد سے ہوا نا آپ لائیں اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تو سرگوشیوں میں کہ بیٹے ہیں نہیں، سب مباہلہ ہے، یہ ایک رات میں کہاں سے آ جائیں گے؟ تو علی رضا میں فکر کریں ایک رات میں بیٹے کیسے آ جائیں گے؟ ہے بھی جمع کا صیغہ۔ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ لوگ ساری رات سوچتے رہے اور صبح مصطفیٰ اس دروازے پہ کھڑے تھے جہاں سے بیٹے ملنے تھے۔ اب بندے کہتے ہیں علی سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ مباہلہ کے دن مصطفیٰ نے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کائنات کو سمجھایا کہ اگر اچانک بھی بیٹے چاہیے تو علی سے مانگ۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم لاؤ اپنی، نہیں تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں نساء کا کے معنی عورت نہیں، یہاں نساء کے معنی بیٹی۔ اب حیران پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نساء کا ترجمہ بیٹی کیسے کرتے ہیں؟ تو قرآن کا ایک قاعدہ ہے، اگر لفظ نساء ابن کے بعد آئے، شکریہ نوازش، اگر لفظ نساء ابن کے بعد آئے تو پھر معنی عورت نہیں، پھر معنی بیٹی۔ پڑھ لو قرآن، میں آیت پڑھتا ہوں، کوئی مجھے ترجمہ کر کے بتائے کہ یہاں عورت کہا جائے گا۔ جناب موسیٰ کی تلاش میں جب فرعون بچے قتل کر رہا تھا تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے اگر ابن کے بعد نساء ہے تو پھر معنی بیٹی ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم ان سے کہو تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو، ہم لاتے اپنی بیٹیوں کو۔ تو یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے نا کہ مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے یا چار ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ بیٹی کتنی ہے۔ تو میں نے کہا پالنے والے تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنی ہیں، پھر جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ مالک الملک نے فرمایا اگر میں ان سے کہتا کہ ان سے کہہ کہ تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو، میں لاتا ہوں اپنی بیٹی کو، تو لوگوں نے کہنا تھا ایک کو لے جانے کا حکم تھا، مصطفیٰ ایک لے گئے۔ میں نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ محمد کی جتنی ہوگی مباہلہ میں لے جائیں، جتنی ہے وہ مباہلہ میں لے جائیں۔ جمع کا صیغہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم لاؤ اپنے نفسوں کو۔ اجازت دیں بادشاہ جی، وہ انفسنا کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ جو بندے حیرانی سے دیکھتے ہیں، لنگر کہیں بھی پکا ہو تو اس کی تاثیر بڑی عجیب ہوتی ہے، اور پھر بادشاہ جی کے ہاں پکا ہو اور کوئی ایک آدھ بندہ سو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو جگانا نہیں، ثواب اتنا ہی ہے جتنا سننے کا ہے۔ انفسنا وانفسکم، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ یہاں نفس کے معنی کیا ہیں؟
یہ جیسے میں عرض کروں گا نا وہ بچوں کو بھی سمجھ جائے۔ ایک اور آیت پڑھتے ہیں نفس کے معنی کرنے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آیت ہی میں نے ایسی پڑھ دی ہے خاموشی بنتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، چکھنا وکھنا نہیں ہے تو ہے۔ تو یہ نفس کے معنی یہاں پہ کیا پتہ کیا؟ کس نے اچھا پڑھا؟ 30 ذاکرین پڑھنے والے ہوں نا تو پوچھا جائے کس نے اچھا پڑھا تو ہر کہتا ہے میں نے۔ اتنا مجمع ہے، سب سے پوچھو کس نے اچھا سنا؟ میں نے۔ توجہ، پورے پاکستان میں ایک سلسلہ چل پڑا ہے، میں بانی ہوں جی اکمل شاہ جی، میں بانی ہوں، میں ساری زندگی بندے میں کرتے رہے، ایک وقت میں نہیں کرتے۔ جب پوچھا جائے نا کون مرا، پھر کوئی بندہ کہتا جی میں نہیں، پھر میں مر گئی۔ نفس کے معنی ہے میں، نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے، نفس کے معنی ہے میں۔ نفس رسول بن کے علی گئے میدان مباہلہ میں، اور جس کا نفس بن کے گئے اسی نے کہا یا علی انت نفس الرحمن، علی تو رحمان کا نفس ہے۔ جب نفس کے معنی میں ہے تو پتہ نہیں آپ کتنی داد دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ کیا بات آپ کو سننے کی؟ جی بسم اللہ۔ جی آپ سلامت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ لیکن میدان مباہلہ کا جو مرکزی کردار ہے وہ شہزادی یہ کون ہے؟ وہ سیدہ النساء العالمین، وہ محدثہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ زکیہ ہیں، وہ مرضیہ ہیں۔ محدثہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حدیث سے ہے محدثہ، باتیں کرنے والی۔ کس سے؟ جبرائیل سے نہیں، جناب جبرائیل سے بی بی باتیں نہیں کرتی۔ جبرائیل باتیں کرتے تھے بی بی مریم سے۔ کیا کہنے آپ کے؟ جناب مریم سے جناب جبرائیل باتیں کرتے تھے، یہاں تو فضا روک لیتی تھی۔ جی آپ سلامت، یہاں تو بی بی فضا روک لیتی تھی اور فضا ہی باتیں کرتی تھی، لیکن بی بی مریم جبرائیل سے باتیں کر کے محدثہ نہیں بنی۔ تو پھر سوال کرو محدثہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کس کا عقیدہ قبول کرے کس کا نہ کرے مجھے نہیں پتا، جو جبرائیل کے واسطے کے بغیر اللہ سے باتیں کرے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ تو جناب جبرائیل کے واسطے کے ایک فکرہ میں اور کہتا ہوں، آپ پتہ نہیں اس پہ کتنی دعا دیں گے۔ جسے جناب جبرائیل بیٹے کی بشارت دینا وہ ہے بی بی مریم۔ پھر سن لیں، جسے جناب جبرائیل بیٹے کی بشارت دیں وہ بی بی مریم ہے، اور جسے بیٹے کی مبارک دیں۔ بشارت دینا اور بات ہے، مبارک دینا اور بات ہے۔ جناب جبرائیل کو بھی خبر نہیں تھی کہ حسنین آ گئے، اللہ نے بھیجا تھا جا جا کے مبارک دے۔ پھر جناب جبرائیل مبارک دینے کے لیے آئے تھے، اور میں جناب جبرائیل کو میں نہیں کہتا آیا تھا جبرائیل آیا، بھئی وہ اگر نوکر ہیں تو سرکار دو عالم کے ہیں اور یا ان کے گھر کے ہیں، ویسے تو سید الملائکہ اور ہیں بھی علیہ السلام۔ جناب جبرائیل رضی اللہ نہیں ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب جناب زکریا جناب یحییٰ جب زخمی ہوئے تو اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، جاؤ یحییٰ کے زخم پہ پر رکھو۔ پر رکھا تو جناب یحییٰ کو شفا مل گئی۔ جناب یحییٰ رضی اللہ
بولو علیہ السلام ہے. تو ملت مسلمہ کو تھوڑی سی عقل تو کرنا چاہیے نا. جسے فرشتے کے پر سے شفا ملے وہ علیہ السلام ہے، اور جس کے جھولے سے فرشتے کو پر ملے. کیا بات ہے، آپ کیا کہنے آپ جی بسم اللہ. مباہلہ کا مرکزی کردار بھی میری مخدومہ ہیں، محدثہ ہیں، مرضیہ ہیں، حکم ہے بھائی کا تو میرا دل چاہ رہا ہے. کون شہزادی؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. بات تھوڑی ہے، میں گزارا کر لیتا ہوں. اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں. جو اس مصرے میں بولے انہیں سلام ہے. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی. اگلے مصرے پہ جو سارا دن نہیں بولے نا، وہ اپنی زبان کو دہن کے زندان کا قیدی بنا کے بیٹھے، رہائی میں دلوا دوں گا. کل کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی. آپ سمجھیں، جو دشمن بطول لعنت نہ کر سکا. بات صرف قبر کی نہیں ہے. جب مزار گرا دیا تو پھر پہرے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی پہرا لگا، قبر پہ بھی پہرا. بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں ہے وراثت رسول کی. بسم اللہ سے یہ دعا مل گئی مجھے. 8 شوال ہے. سلام ہے ان ہستیوں کو جنہوں نے مودت کا یوں اظہار کیا. یہ سمجھ لیں کہ دوسری بار شہید ہوئی رسول کی بیٹی. اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہے تو میں اسے اپنا درد سمجھا دوں. اگر کسی بیٹے کو آ کر کوئی شخص بتائے کہ میں ابھی قبرستان سے کچھ لوگ تمہاری ماں کی قبر اکھاڑ رہے ہیں، کیا کرے گا وہ؟ اب بھی سمجھ نہیں آیا. ہمارے گریے کیا، ہمارے رونے کی، ہماری آہوزاری کی اب بھی سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کہ یہ قوم کیوں رو رہی ہے. آل محمد کی قبریں بھی محفوظ نہیں. میں ساری باتیں اپنی جگہ پہ، بندے اعتراضات کرتے ہیں، نہ کیا کرو اعتراضات. کون سے ملک والا کیسے ہے، بادشاہ جی جیسے کوئی رہتا ہے، جیسے کوئی کرتا ہے کرے. میرا سلام ہے ان تمام ملکوں کو جنہوں نے بطول کے بیٹوں اور بیٹیوں کے مزار بنا رکھے. ہم ممنون ہیں، یہ احسان ہے
कैसे उतारोगे? न उतरने वाला एहसान कि फला मुल्क के लोग ये करते हैं, फला मुल्क के लोग ये करते हैं, फला मुल्क के लोग ये करते हैं। नहीं, जिन्होंने सोने के दरवाजे लगा दिए हैं? एक कबीला है बनु तवारज, वो 40 पे करबला, कोहनियों के बल नहीं आते, घुटनों के बल नहीं आते, वो रुखसारों के बल आते। उनसे किसी ने पूछा कि ये रुखसार क्यों रगड़ते हो? लहू निकल आता है, मुंह जख्मी हो जाता है। उन्होंने कहा हमारे खून से अगर बतूल का मिजार बन सके तो हम लहू पेश करें। उन्हें सलाम है जिन्होंने इन मिजारात की हिफाजत की, जो मुसलसल कर रहे हैं। रोएंगे आप बहुत ज्यादा अजीज मोहतरम सैयद अली रजा साहब, तफसील से मसाइब पढ़ेंगे। मैं 2-4 जुमले इसलिए कि आज गम का दिन है, हंसने का दिन तो नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है चंद फिक्रे में कहूँ, शहादत तो मुकम्मल भी नहीं पढ़ूंगा, और सैयदा बतूल की शहादत पढ़ी भी नहीं जा सकती, किसी से मुमकिन ही नहीं कि कोई पढ़ सके। 12वें के ज़हूर तक मुसलसल शहीद और होती रही मुस्तफ़ा की बेटी। इकरा मुझे याद आ रहा है, आखिरी वक्त है हसनैन बादशाह की पाकनानी का, और रसूल फरमा रहे हैं खदीजा कुछ मांग, तो शहजादी फरमाती हैं नबियों का सुल्तान क्या मांगूं, मेरा शौहर नबियों का सुल्तान है, आपने मुझे बताया कि मेरे निवासे हसनैन जैसे मेरी बेटी फातिमा, और क्या मांगूं? फरमाया नहीं, मेरी हसरत है, कुछ मांगो। शहजादी फरमाती हैं अच्छा अगर आप हुक्म देते हैं तो फिर मेरा एक पैगाम है, वो अपनी उम्मत को दीजिए। जी खदीजा क्या पैगाम है? अर्ज की या रसूलल्लाह अपनी उम्मत से कहिएगा मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। फिर नबियों के सुल्तान ने मंजर भी दिखाए, फिर शहजादी धाड़े मार के रोई नहीं। 2 फिक्रे में पढ़ूं और आपको सलाम करूं। ये जो हमारे बाज हजरात पढ़ते हैं वो आपके लिए शायद पढ़ते हैं या हालात के लिए पढ़ते हैं। ये शहजादे नाना की कब्र पे गए थे और कहा था नाना अम्मा बीमार है। नहीं, मैंने बड़ी तहकीक, किसी शहजादे ने नहीं कहा नाना अम्मा बीमार है। हसन अमीर ने कहा नाना अम्मा बड़ी जख्मी है। सुभान अल्लाह, मरहबा। अगला फिक्रा मैं कहूँगा हर बंदे की हाय निकल जाएगी। वह मलंग शाह जी, हसन अमीर ने और हुसैन बादशाह ने अपना अमामा नाना की कब्र पे रखा था और हसन बादशाह अपना रुखसार नाना की कब्र पे रख के आवाज दे के कहते नाना अम्मा जहां नमाज पढ़ती है वो मुसल्ला सुर्ख हो जाता है। सुभान अल्लाह, मरहबा। सैयद कौनैन आपको अजर अजीम अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत इबादत होगी। बड़ी जख्मी थी, जी जी बिस्मिल्लाह, बड़ी जख्मी थी शहजादी। और अली रजा कब जख्मी हुई? जब शहजादी मस्जिद से घर आई, मस्जिद से घर आई। मैं ये झोली उठा के दुआ मांगा, अल्लाह न करे मस्जिद में किसी को मारा जाए। इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास मसाइब का है ही नहीं। शहजादी जब मस्जिद से घर आई, बीबी ने कान पे हाथ रखा,
بڑے ذمہ دار افراد بیٹھے ہوئے۔ شہزادی نے کان پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے بتاؤ سارے، زخم ہو جائے ہاتھ رکھنے سے لہو رکتا ہے؟ جب شہزادی گھر کے اندر داخل ہوئی نا، سامنے ایک دروازہ تھا ایک حجرے کا، وہ کھلا، اندر سے 5 سال کی شہزادی نکلی، سیدہ زینب۔ ماں کا کان پہ ہاتھ تھا، ہاتھ کے اندر سے خون کی لکیر، بیٹی نے نکلتی ہوئی دیکھی تو سیدہ آواز دے کے کہتی ہے، ماں وہاں کسی نے آپ کو مارا ہے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اماں وہاں میں نے وعدہ کیا ہے شہادت نہیں پڑھنا، وہاں کسی نے آپ کو مارا ہے؟ تو شہزادی دھاڑے مار کے ہوئی، بطول سیدہ دھاڑے مار کے ہوئی۔ اماں کان میں درد زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں زینب، میں اپنے زخم پہ نہیں روئی۔ اماں پھر کیوں روئی؟ فرمایا میں گئی ہوں، میرا صرف کان زخمی، جب تو جائے گی نا تیرا سر زخمی، تیرا کان زخمی، تیری کلائیاں زخمی، تیرا گلا زخمی۔ تیاری کر گئے آپ۔ اور میں بتاؤں پھر جب سیدہ واپس آئی تھی، جب بیٹی دربار سے واپس آئی تھی تو زخمی کتنی تھی؟ شہزادی آئی نا نانا کی قبر پہ، تو نانا کی قبر کے پہلو میں بیٹھ کے سیدہ زینب نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے ایک سرخ رنگ کا کئی سوراخوں والا کرتا، سرخ رنگ کا کئی سوراخوں والا کرتا بابا جی نانا کی قبر پہ رکھا۔ قبر نبی کانپ گئی۔ بی بی آواز دے کے کہتی بس نانا، نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا۔ قبر نبی سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے؟ بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ شہزادی فرماتی نانا صرف زخم نہیں آیا، آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے بیٹی اپنے زخم سنا، تو سینے پہ ہاتھ مار سکو، بیٹی اپنے زخم سنا۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نانا آج ایک زخم سناتی ہوں، اگر نبوت برداشت کر سکی تو پھر دوبارہ آؤں گی، اپنے باقی زخم سناؤں گی۔ جی بیٹا سناؤ۔ بی بی آواز دے کے کہتی نانا حسین کی گردن پہ 13 ضربیں چل گئی، نانا جنازے پامال ہو گئے، نانا خیام کو آگ لگ گئی، نانا سارے خیمے یکدم جلنے لگے، نانا میں ہر خیمے سے سادات کے یتیم نکالتی رہی، نانا میں ایک جگہ پہ جمع کرتی رہی، نانا پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آپ کی دستار کا وارث سجاد تھا، نانا پھر میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی، نانا میں چلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی، نانا میں سجاد کو اپنی زخمی پشت پہ اٹھا کے جب خیمے سے باہر نکلی، عمر ابن سعد نے کہا دیکھو محمد کا وارث بچ گیا ہے، جلدی کرو سجاد کو قتل کرو۔ نانا پھر پتہ نہیں کتنے نیزوں والے